الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے بات ہے پچھلے زمانے کی۔ آج کس زمانے کی بات کرنی ہے؟ آج کس قوم کی بات کرنی ہے؟ ناظرین، سائنس کہتی ہے کہ انسان پانی کے بغیر 3 دن اور خوراک کے بغیر 3 ہفتوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ حیاتیات کا قانون ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جسم بوڑھا ہوتا ہے، لیکن تاریخ کے سینے میں ایک ایسا حیران کن واقعہ محفوظ ہے جس نے فزکس اور بائیولوجی کے تمام قوانین کو توڑ کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کا، جب عیسائیت کی اصل تعلیمات بھلا دی گئی تھی اور روم کا بادشاہ دقیانوس خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا تھا۔ اس کا قانون تھا یا تو بتوں کو سجدہ کرو یا قتل ہو جاؤ۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے، جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں جا کر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے۔ تو 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں۔ بڑا غضبناک ہوا اور فرط غیظ و غضب میں یہ حکم دیا کہ اب اس غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ اسی میں رہ کر بھوکے پیاسے یہ لوگ مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بھی بہت نیک دل اور صاحب ایمان شخص تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد، ان کا پورا واقعہ ایک تانبے کی تختی پر لکھوایا، تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر اور دیوار کی بنیاد میں اسے ڈال دیا۔ اسی طرح کی ایک تختی اس نے شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ تو مر گیا، سلطنتیں بدلتی رہیں اور صدیاں بیت گئیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ ناظرین، دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایک ایسی ہیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزہ برندام ہو کر وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے نارمل انداز میں سلام و کلام میں مشغول ہو گئے، نماز بھی ادا کر لی۔ اور جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ بازار جاؤ، کچھ کھانا لاؤ اور دیکھو خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس اب ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ ناظرین، وہ تو یہ سمجھے تھے کہ کچھ گھنٹوں کا آرام ہوا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گئے کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا جرم تھا، آج یہ انقلاب کیسے اور کیوں کر ہو گیا؟ پھر ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا 1 روپیہ دکاندار کو دیا۔ اس کا تو چلن بند ہو چکا تھا، کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ لگتا ہے اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ اس نے فوراً حکام کو اطلاع دی اور پھر اس کو گرفتار کیا گیا، اور جب حکام نے ان سے گرفتار کر کے پوچھ گچھ شروع کی کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے، یملیخا نے کہا کون سا خزانہ، یہ تو میرا ہی روپیہ ہے اور میں اسی کو لے کر آپ کے پاس آیا ہوں اپنا سامان لینے کے لیے۔ تو اب یہ حکام نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے، برسوں گزر گئے، اس سکے کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، سینکڑوں برس گزرے، اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا جو بت پرست تھا۔ یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں،
میرے ساتھی یہی ایک غار میں موجود ہیں، تم بھی میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دیتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین بڑی کثیر تعداد کے ساتھ اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف تو اپنے ساتھی کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ لگتا ہے کہ دقیانوس بادشاہ کے لوگوں نے گرفتار کر لیا ہوگا، اور جب غار کے منہ پر بہت سارے لوگوں کا شور سنا تو سمجھ بیٹھے کہ اب تو دقیانوس کی فوج آ گئی ہے، ہماری گرفتاری ہو جائے گی۔ اب یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ توبہ اور ذکر الہی میں مشغول ہو گئے، یعنی وہ فیل کر رہے تھے کہ آج ہماری گرفتاری ہو جائے گی۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا، اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام بھی لکھا تھا۔ یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء عمائدین شہر کو لے کر غار کے پاس پہنچا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی پوری کہانی بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور پھر غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ ناظرین، اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے؟ اس میں لوگوں کا اختلاف ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا حال بیان کرتے ہوئے کس طرح ارشاد فرمایا، آئیے قرآن کی ان آیتوں کو اور ترجمہ کو سنتے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی پھر کہنے لگے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ لگا رکھا، پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ دیکھیں کہ 2 گروہوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ درست بتاتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے ان کا ٹھیک ٹھیک حال بیان کرتے ہیں، بے شک وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ ناظرین، ان لوگوں کے کتے کا نام کتمیر تھا اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا،
اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ ناظرین ایک اور بات میں عرض کروں، آج کل ہمارے زمانے میں ایک محاورتاً بات کہی جاتی ہے کہ بڑی دقیانوسی دماغ کا بندہ ہے، دقیانوسی باتیں کرتا ہے۔ شاید آج بہت سارے لوگوں کو پہلی بار پتہ چلے گا کہ صدیوں پرانا، بلکہ آج کے حساب سے تو ہزاروں سال پرانے ایک بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ تو یعنی جب کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ دقیانوسی انداز ہے تو اس کا مطلب بہت پرانا انداز ہے یا پرانی باتیں کرتا ہے۔ تو دقیانوس ایکچولی ایک بادشاہ کا نام تھا۔ اصحاب کہف کے غار اردن میں میری بھی حاضری ہوئی ہے، اس کے کچھ مناظر بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے جو آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: مکس ملینا، یملیخا، تونس، نینوس، ساریونس، زنوانس، فلسطیتیونس۔ یہ آخری چرواہے تھے جو راستے میں ساتھ ہو لیے تھے، اور ان لوگوں کے کتے کا نام کتمیر تھا۔ ناظرین اصحاب کہف کے ناموں کی بڑی برکتیں ہیں، ان کا ناموں کا تعویذ بنا لیا جائے تو کن کن کاموں میں فائدہ مند ہوتا ہے، ان میں سے چند کام یہ ہیں: بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے، آگ بجھانے کے لیے جب کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں تو اس سے فرق پڑ جاتا ہے، بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے، درد سر کے لیے اگر بازو پر باندھ لیں تو فرق ہو جاتا ہے، خشکی اور سمندر میں سفر محفوظ ہونے کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، عقل بڑھنے کے لیے، اور گناہ گاروں کی نجات کے لیے یہ تعویذ بڑے کمال کا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اصحاب کہف کی برکت عطا فرمائے۔ ناظرین یہاں ایک بڑی دلچسپ بات تفسیر قرآن میں ملتی ہے کہ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے 9 اوپر، تو کفار کہنے لگے کہ ہم 300 برسوں کے متعلق تو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنی مدت تک غار میں رہے، مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا: تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو، اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے۔ شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے جو واضح طور پر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایک اور اس واقعے سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے، جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کا ایسا سامان فرما دیتا ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک اور بات کہ اللہ والوں کے ناموں میں برکت اور نفع بخش تاثیرات ہوتی ہیں۔ بیدروس ایک ایماندار اور نیک دل بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کی زیارت کے لیے سالانہ 1 دن مقرر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے عرس کا دستور بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ایک اور کمال کی بات، بزرگوں کے مزاروں کے پاس مسجد تعمیر کرنا اور وہاں عبادت کرنا بھی بہت پرانا مبارک طریقہ ہے، کیونکہ بیدروس بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کے پاس ایک مسجد بنا دی تھی جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں ہے۔ ناظرین مفسرین فرماتے ہیں کہ کتمیر نام کا جو کتا اصحاب کہف کے غار میں ان کے ساتھ سویا رہا، وہ کتا بھی جنت میں انسانی صورت میں جائے گا۔ کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اچھوں کی صحبت جو ہے وہ کیسے بخشش کا سامان کر دیتی ہے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور اللہ کے پیاروں کا ساتھ اپنا لیں۔ اپنی کمپنی اور اپنی صحبت پر غور کیجئے کہ ہمارے دوست کیسے ہیں، ہم کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ذرا آس پاس نظر تو دوڑائیے، کوئی ایک دوست ایسا ہے آپ کا، ہمارا، جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اور اگر نہیں ہے تو تلاش کیجئے اور ایسے دوستوں سے دوستی کیجئے۔ ناظرین قرآن پاک پڑھتے رہیے، اس کی تفسیر پڑھیے اور ایمان کو تازہ کرتے رہیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلی داستان اور اگلا واقعہ بیان کرنے کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔